الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون تمام حمد و ثنا رب العالمین کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے جو تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے۔ عزیزان گرامی، میں نے قرآن مجید، قرآن حمید، سورۃ صف پارہ نمبر 28 سے 3 آیت تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اس کا مفہوم، اس کی تشریح بیان کرنے کی اور حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سب کو اس کے سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، اس وقت جو وقت گزر رہا ہے، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے، عریانی ہی عریانی ہے، فحاشی ہی فحاشی ہے، غیر اللہ کی پکار ہے، غیر اللہ کی نظر و نیاز ہے۔ تو ایک طرف اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے، ایک طرف اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہدایت لے کر آئے، جو رحمت بن کر آئے، جو کتاب لے کر آئے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ عزیزان گرامی، آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی ان گنت انبیاء اکرام آئے۔ انبیاء اکرام کی بعثت انبیاء کا مقصد ایک اللہ کی دعوت، ایک اللہ کی پکار، ایک اللہ کا تعارف دنیا کے اندر پھیلا دینا، بیان کرنا، اور ایک پیغام پوری دنیا انسانیت کے لیے ایک ہی پیغام ہے، لا الہ الا اللہ۔ جتنے بھی انبیاء اکرام آئے ہیں، ان کا مقصد بعثت انبیاء کا مقصد یہی ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ تو اس سے پہلے جو انبیاء اکرام آئے، اللہ تعالیٰ نے انہیں مختلف قوم کی طرف پکار کر کہا، قوم لوط کہا، قوم فرعون کہا، مختلف قوموں سے پکارا گیا کہ فلاں قوم کی طرف جاؤ، فلاں قوم کی طرف جاؤ۔
لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انسانیت کے لیے یا ایھا الناس کا لفظ کہہ کر کہا کہ تمام انسانیت کے لیے خاتم النبیین بن کر آئے۔ تو عزیزان گرامی، آج ہم سورۃ صف سے، یہ ہماری 3 آیت ہیں، اس سے ہم ایمان باللہ درست کریں گے، مقام رسالت درست کریں گے، اس کا معنی مفہوم جو ہے ہم بیان کریں گے اور آپ لوگ سنیں گے انشاءاللہ۔ تو اس سے ہمارے ایمان میں تبدیلی آئے گی اور آنی چاہیے، ہم اپنے ایمان کو درست کریں گے۔ یہ کتاب جو ہے یہ ہدایت کی کتاب ہے، یہ روشنی کی کتاب ہے، یہ نجات کی کتاب ہے، یہ دنیا کا دستور ہے، اس میں دنیا کا زندگی بسر کرنے کا قانون ہے اس کے اندر۔ اگر ہم اس کتاب سے اپنا رخ دنیا کی طرف کر لیں گے تو پھر ہم اس کتاب سے محروم ہو جائیں گے۔ ہم اپنی مرضی چھوڑ کر اللہ کی مرضی پر چلیں گے تو ہماری نجات ہے۔ طریقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنائیں گے تو ہماری زندگی جو ہے وہ دنیا بھی درست ہو جائے گی اور آخرت بھی درست ہو جائے گی۔ لیکن آج کا مسلمان، اس نے رخ اللہ کی یاد سے غافل کر کر اس دنیا کی طرف لگا لیا ہے۔ اس کی سوچ دنیا، اس کی محبت دنیا، اس کی تمام خواہشات دنیا بن چکی ہے۔ اور آج ہم نے اس کا موازنہ کرنا ہے کہ کیا ہم نے اپنے ایمان کو صحیح بنایا ہے۔ کتاب اللہ جو ہمارے پاس کتاب جو آئی ہے، اس کے مطابق ہم نے اپنا ایمان بنایا ہے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اپنی زندگی بسر کرنے کا طریقہ اپنایا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہا ہے۔ عزیزان گرامی، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تسبیح کی ہے اللہ کی ہر چیز نے جو آسمان میں ہے اور زمین میں ہے۔ تو حمد صرف اللہ ہی کی ہو سکتی ہے اور کسی مخلوق کی حمد ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ خالق کائنات جس نے آسمان اور زمین بنائے، جن و انس بنائے، تمام مخلوقات بنائی، وہ تمام مخلوق جو ہے وہ سجدہ وجود جو ہے وہ اللہ ہی کے آگے ہے۔ سجدہ صرف اللہ ہی کو ہے اور مدد بھی اللہ ہی سے مانگنی ہے، اور اس کے علاوہ اور کوئی الہ نہیں ہے۔ اللہ کے سوا اور کوئی الہ نہیں ہے، اللہ ہی ہمارا الہ ہے۔ اور ہم نماز میں بھی ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے ہیں، اور ہمارا ایگریمنٹ ہے اللہ تعالیٰ سے کہ ہم مدد مانگیں گے تو صرف اللہ ہی سے مانگیں گے، اور اس کے علاوہ جتنی بھی مخلوق ہے وہ اللہ کی محتاج ہے۔ تو حمد کی ہے اللہ تعالیٰ کی ہر کسی مخلوق نے، چاہے وہ جن ہے، وہ انسان ہے، جن پرند ہے، درخت ہے، پہاڑ ہے، تو اللہ تعالیٰ کی حمد کی ہے، اس کی تعریف کی ہے، چاہے وہ زمین میں ہے یا آسمان میں ہے، جو ظاہر ہے یا چھپا ہوا ہے، جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حمد کر رہی ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ بڑا ہی زبردست حکمت والا ہے، وہ بڑا ہی حکمت والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون۔ عزیزان گرامی، اس آیت پر آپ نے غور کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے کیا کہنا چاہ رہا ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو تم بات کہتے ہو وہ کرتے نہیں، کہ ہم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم نے اپنی زبان سے کہا، اقرار باللسان کیا، اللہ تعالیٰ سے ایگریمنٹ کر لیا، پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تم جو بات کہتے ہو، ہم نے بات کیا کہی زبان سے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ نہیں کوئی الہ اللہ کے سوا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔
آج ہمارا مسلمان کلمہ گو ہے لیکن اپنی من مرضی سے زندگی بسر کرنا چاہ رہا ہے، اللہ کو مانتا ہے، رسول کو مانتا ہے، لیکن اس کی کہی ہوئی بات نہیں مانتا، اس کے طریقے پر نہیں چل رہا۔ آج ہمارا یہ حال ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، جو تم بات کہتے ہو وہ تم کرتے نہیں۔ اس بات سے یہ بات ہماری ثابت ہو رہی ہے، ہم اپنے قول سے تو کہتے ہیں لیکن تصدیق بالقلب، اپنے دل سے تسلیم نہیں کرتے، لیکن پریکٹیکل اپنے قول و عمل سے اس بات کو ثابت نہیں کرتے کہ ہم آج مسلمان ہونے کے ناطے ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ ہمارا رخ جو ہے وہ دنیا کی طرف ہے، دولت کی طرف ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ آیت جو ہے ایمان والوں سے مخاطب ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم جو ایمان لے بھی آئے ہو اور جو تم اپنی زبان سے بات کہتے ہو وہ تم کرتے نہیں۔ کابورا مقتن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ تعالیٰ کو یہ بات ناپسندیدہ گزرتی ہے، ناگوارہ گزرتی ہے کہ جو تم بات کہو اور تم کرو نہیں۔ تو عزیزان گرامی، آج ہم اپنا محاسبہ کر لیں، ہم چیک کریں کہ کیا ہم نے کلمہ پڑھ کر اپنے قول و فعل سے، اپنے عمل سے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مومن کی صفت میں آ چکے ہیں۔ ہم جو اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، ہمارے کاروبار، ہماری تجارت، ہمارا گھر بار، ہمارا رہنا، ہمارا آنا جانا، ہماری برادری میں نبھاؤ، کیا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے یا اپنی ہی مرضی سے ہم زندگی بسر کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ تمام زندگی بسر کرنے کے قانون بتا دیے ہیں، لیکن ہم غافل ہیں، ہم دور ہیں، ہم اس طرف پلٹنا نہیں چاہتے، اللہ کی یاد سے غافل ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہم دور ہیں۔ ہم کلمہ گو ضرور ہیں، لیکن ہمارے اندر جو کمی کوتاہیاں ہیں وہ ہم نے دور کرنا ہم گوارا نہیں سمجھتے، لیکن ابھی بھی وقت ہے ہمارے پاس۔ ہماری سانس جو اب چل رہی ہے، بھلے ہماری 10 سال عمر ہے، 20 سال ہے، 50 سال ہے، 70 سال ہے، ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے، مہلت ہے کہ ہم اس کتاب کو کھول کر ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اس کو سمجھیں، تاکہ ہماری زندگی سنور جائے، تاکہ آنے والے وقت کے اندر ایک تو ہماری یہ دنیاوی زندگی ہے اور ایک قیامت کے بعد جو اصل زندگی شروع ہونی ہے، اس کے لیے ہم نے کیا تیاری کر رکھی ہے۔ سب سے پہلے ہم نے اپنے ایمان باللہ کو درست کرنا ہے، اپنے الہ کے بارے میں علم حاصل کرنا ہے۔ علم حاصل تب ہی ہوگا جب ہم قرآن مجید کے پلیٹ فارم پر آئیں گے، آپ رسول اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنائیں گے۔ اگر ہم اس کتاب کو کھول کر پڑھے نہیں، سمجھے نہیں، اسی طرح ہی بس عربی الفاظ دہرا دینے سے ہم اپنے دل کو تسلی دیں کہ اس کے الفاظ دہرا دینے سے نیکیاں حاصل ہوتی ہیں، تو عزیزان گرامی یہ ہمارا اپنا مغالطہ ہے، ہم دھوکے میں ہیں۔ جب تک اس کتاب کا معنی، مفہوم، مقصد ہمیں سمجھ نہیں آئے گا تو یہ کتاب ہمیں کیسے سمجھ آئے گی؟ دنیا کی کوئی بھی ایسی کتاب نہیں ہے جو بغیر سوچے سمجھے پڑھی جاتی ہو۔ ایک یہ واحد قرآن ہے جو بغیر سوچے سمجھے پڑھے جا رہا ہے، اور ہمارے اپنے ہی علماء کرام نے یہ پیکیج دے دیا ہے کہ اس کے ایک لفظ دہرانے سے 30 نیکیاں ملتی ہیں، 70 نیکیاں ملتی ہیں۔ عزیزان گرامی، نیکیاں تبھی ملیں گی نا جب ہم اس کے الفاظ کے معنی کو سمجھ لیں گے۔ تو ہم اللہ کے بارے میں پہلے علم حاصل کریں گے کہ ہمارا الہ کون ہے، وہ کس صفات کا مالک ہے۔ وَلَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ہے، اس کا کوئی مثل نہیں ہے، اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے۔
اللہ کو وجود میں لا کر نہیں ماننا، کیونکہ یہ کتاب شاہد ہے اس بات کی کہ اللہ لیس کمثلہ شیء ہے۔ تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہے، اس کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، نہ ہی کوئی نیا رسول آئے گا، نہ ہی کوئی پرانا رسول آئے گا، کتاب شاہد ہے۔ یہ دونوں چیزیں جب ہماری درست ہو جائیں گی، ایمان باللہ مقام رسالت جب ہمارا درست ہو جائے گا، پھر ہم صلاۃ کی طرف آ جائیں گے، نماز کی طرف، عبادت کی طرف آ جائیں گے۔ طریقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا لیں گے، اپنے ہی وجود پر پہلے نافذ کریں گے، سچ اور جھوٹ کے اندر فرق رکھیں گے، رزق حلال کا اہتمام کریں گے۔ جب رزق حلال ہم کمانے لگ جائیں گے، ہماری سوچ اور ہمارے دل میں وہ بات اتر جائے گی کہ ہم نے رزق حلال کمانا ہے، تو انشاءاللہ تو ہمارے اندر تقوی بھی شامل ہو جائے گا۔ پھر ہم عبادت کے لیے جب کھڑے ہوں گے تو ہم یہ امید رکھیں گے اللہ سے کہ جو ہم عبادت کر رہے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری عبادت کو قبول کر لے۔ اگر ہم قرآن کو سمجھے نہیں، نماز ہماری درست نہیں، مقام رسالت ہمارا درست نہیں، اللہ کے بارے میں ہمیں علم نہیں، ہم بغیر سوچے سمجھے ہی رکوع سجود کیے جائیں، عبادت کیے جائیں، ٹھیک ہے جی اللہ قبول کر لے گا، ٹھیک ہے آپ رسول اللہ روز قیامت والے دن ہماری سفارش کروا دیں گے، کلمہ تو ہم نے پڑھ ہی لیا ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ ہمارا مغالطہ ہے، یہ ہماری کمی کوتاہی ہے۔ یہ اسی چیز کو ہم درست کریں گے تو انشاءاللہ ہم صراط المستقیم پر آ جائیں گے۔ تو جو ہماری محنت ہوگی، جو ہماری عبادت ہوگی، جو ہم نماز پڑھنے کے لیے مسجدوں میں آتے ہیں تاکہ ہمیں کچھ کریڈٹ بھی تو ملے نا، ہم جو محنت کر رہے ہیں، ٹھنڈے پانی سے وضو کر رہے ہیں، آج آ رہے ہیں، ہمارے جو کلمہ اذکار ہم ادا کر رہے ہیں، اللہ سے ہم یہ امید رکھیں گے کہ یا اللہ ہماری عبادت کو قبول فرما، ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے۔ تو ایمان تو ہم لے آئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں درج کیے ہوئے ہے کہ اے ایمان والو، جو تم بات کہتے ہو وہ تم کرتے نہیں۔ تو آج ہم اپنے اندر، اپنے دلوں کے اندر ٹٹولیں کہ کیا یہ اللہ کی بات سچی ثابت ہوتی ہے ہمارے دلوں کے اندر، اپنے قول سے، اپنے عمل کے ساتھ۔ ہم اپنے ہی دل کو ٹٹولیں گے تنہائی میں بیٹھ کر کہ کیا آج کے جمعہ کے دوران جو بیان ہوا، جو بات کہی گئی، کیا قول و فعل سے ہم اپنے آپ کو درست کر پائے؟ کیا ہم نے اپنی مسجدیں آباد کی؟ کیا ہم نے 5 وقت مسجد میں جا کر نماز جماعت کے ساتھ ادا کی؟ آج ہمارا مسلمان اس نماز سے غافل ہے۔ ایمان لے آئے، مسلمان ہو گئے، لیکن خالی کلمہ ہی پڑھ کر کافی نہیں ہے کہ کلمہ پڑھ لیا ہم مسلمان ہو گئے، ہم جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ تو عزیزان گرامی، اس کے ساتھ عبادت ہے، حقوق اللہ، حقوق العباد ہے۔ نماز ایک ایسا رکن ہے، اگر ہم 5 وقت کی نماز نہیں پڑھیں گے، ہم اللہ کے آگے سجدہ ریز نہیں ہوں گے، ہم اپنے آپ کو بے بس ظاہر نہیں کریں گے، تو ہم جنت میں کیسے داخل ہو جائیں گے؟ جنت میں داخل ہونے کے لیے ہمیں نماز کو قائم کرنا پڑے گا، اللہ کے بارے میں علم حاصل کرنا پڑے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنانا پڑے گا، اپنی تمام خواہشات جو ہیں اللہ کے سپرد کرنی پڑیں گی، آپ رسول اللہ پر قربان کرنی پڑیں گی، ان کے طریقے پر چلنا پڑے گا ہمیں، صحابہ کرام ان کے طریقوں کو فالو کرنا پڑے گا، ان کی عبادت کو دیکھنا پڑے گا کہ انہوں نے ساری راتیں جا کر قرآن کی تلاوت کر کر جنت حاصل کی ہے۔ لیکن آج کا ہم مسلمان ہونے کے ناطے ہماری مسجدیں جو ہیں وہ بہت ہی کم تعداد میں چند افراد آتے ہیں، جمعے کا وقت صرف 5-10 منٹ رہتے ہیں، پھر مسجد میں آتے ہیں۔ تو یہ میری خاص نمازیوں کے لیے ریکویسٹ ہے کہ جمعے کے دن خاص طور پر مسجد میں تشریف لے کر آئیں، اس قرآن کو سننے کے لیے۔ اس کی بات وہ خوش نصیب شخص ہے جو سب سے پہلے آ کر مسجد میں قرآن کی، اللہ کی بات کو سنتا ہے، آپ رسول اللہ کی بات کو
سن کر اس کے دل جو ہے تھوڑے سے ہلتے ہیں اپنے اوپر عمل کرنے کے لیے. ذرے ذرے سے ہی تھوڑا تھوڑا قطرہ قطرے سے ہی ہم اکٹھا کریں, ایک ایک آیت بھی پڑھیں تو ہمارے اندر کچھ نہ کچھ تو تبدیلی آئے گی نا. ہم تو پتھر سے بھی ہمارے سخت دل ہو چکے ہیں آج کے مسلمان کے. ہم صرف اس دنیا کی طرف ہماری توجہ زیادہ ہے, لیکن اللہ اور اس کے رسول کی یاد سے ہمارا دل خالی ہے. ہمارے دعوے, ہمارے جھوٹے دعوے ہیں ہمارے. ہم نعرے لگانے کے لیے ہم سب سے پہلے ہم آگے ہوتے ہیں. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. ہم ایسے نہیں کہتے 5 وقت کی نماز بھی قبول ہے. ہم 5 وقت ہم مسجد میں آنا مناسب ہی نہیں سمجھتے. ہم اپنی کاروبار میں تجارت میں لگے ہوئے ہیں, یا 10 منٹ گزر جائیں گے, اب یہ 2 گاہک اور آ جائیں گے, 500-700 روپے آ جائیں گے. تو عزیزان گرامی, یہ دنیا کی زندگی جو ہے نا یہ عارضی زندگی ہے. اصل زندگی جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے. اس دنیا کے ساتھ ساتھ عبادت بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ عبادت بھی اللہ کی کرنی ہے, اور عبادت ایسی کرنی ہے کہ اللہ کا وجود ثابت نہ ہو, اللہ کا ولد ثابت نہ ہو, ایسی عبادت کرنی ہے. اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ایسا بنانا ہے, اپنی شکل و صورت, اپنا لباس, اپنا اٹھنا بیٹھنا, اپنا کھانا پینا آپ رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہونا چاہیے ہمارا. پھر تو ہم مسلمان کہلائیں گے. اگر ہم اس چیز سے دور ہیں تو ہمیں سوچنا چاہیے, ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ کیا ہمارا موت کے بعد ہمارے ساتھ کیا برتاؤ کیا جائے گا. کیا ہم نے تیاری کر رکھی ہے؟ کیا ہم نے ایمان باللہ مقام رسالت کو درست کر لیا ہے؟ کیا ہماری نماز جو ہے درست ہے؟ سب سے پہلے آپ اپنے کلمے کو درست کریں. جو کلمے کا معنی اور مفہوم جسے سمجھ آ گیا تو وہ پھر نماز کی طرف آئے گا. نماز کے تمام ارکان, تمام عبارت, اس کا مفہوم, اس کی تشریح ہر ایک مسلمان ہونے کے ناطے آج ہمیں آنی چاہیے. زندگی بسر کرنے کا قرآن میں سارا ہی دستور, سارا ہی نظام ہے, لیکن ہم اس چیز سے غافل ہیں. ہم اس سے حاصل کرنا ہی نہیں چاہتے کچھ, کیونکہ ہمارا جو دل ہے نا وہ دنیا کی طرف زیادہ لگا ہوا ہے, اللہ کی یاد سے غافل ہے. اور ابھی بھی وقت ہے ہمارے پاس کہ ہم اس کو درست کر لیں. تو ایمان والوں, اللہ تعالیٰ سورۃ بقرہ میں آیت نمبر 44 میں فرما رہا ہے, اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. اے ایمان والو, تم نیکی کا حکم خود ہی دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو, حالانکہ کتاب الہی کی تلاوت بھی کرتے ہو, تمہیں پھر بھی عقل و شعور نہیں ہے. عزیزان گرامی, یہ بات چھوٹی موٹی نہیں ہے. اگر ہم اس کو سمجھ کر پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہی مسلمانوں کو کہہ رہا ہے, مومنوں کو کہہ رہا ہے کہ تم خود ہی تو قرآن کی تلاوت کرتے ہو, تم ہی خود ہی نیکی کا حکم دیتے ہو, خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. حالانکہ تم کتاب الہی کی تلاوت بھی کرتے ہو, تو تمہیں اتنی بھی عقل نہیں ہے. ہم عزیزان گرامی باشعور ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں بھی دی ہیں, کان بھی دی ہیں, ناک بھی دی ہے, زبان بھی دی ہے, لیکن اس کے باوجود بھی ہم اس قرآن کی آیت کو ترجیح نہیں دیتے, اس پہ غور و فکر نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ تو قرآن میں فرما رہا ہے, افلا یتدبرون القرآن, کیا تم قرآن پہ غور نہیں کرتے؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, ہم نے قرآن کو آسان بنا دیا, ہے کوئی اس سے نصیحت حاصل کرے. سورۃ مدثر میں 4 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا, بار 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 بار, تاکہ یہ انسان سمجھ جائے, یہ مسلمان سمجھ جائے. لیکن مسلمان ہونے کے ناطے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بھی کہا ہے, لیکن تم مسلمان تو ہو لیکن کہتے ہو وہ بات لیکن کرتے نہیں. خود ہی نیکی کا حکم دیتے ہو, خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو, حالانکہ کتاب الہی کی تلاوت بھی کرتے ہو, پھر بھی تمہیں عقل نہیں. تو عزیزان گرامی, یہ اس چیز کو جو ہے نا ہم نے پڑھنا ہے, اسے یاد کرنا ہے اور اپنے سینے کے اندر اتارنا ہے, اپنے دل کے اندر رکھنی ہے یہ بات. اس کو یاد کر لیں, پکا لیں, اسے پختہ کر لیں
اللہ سے دعا مانگا کریں، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما، ہمارے ایمان کو مضبوط کر، ہمارے علم میں اضافہ فرما۔ تصرف الہی مقام رسالت کے لیے دعا مانگا کریں، قرآن کو بار بار ترجمے سے پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کریں گے اللہ ہمیں علم عطا فرما۔ ایک دنیاوی علم ہے، ایک قرآن کا علم ہے۔ دنیاوی علم کے لیے انسان بہت بھاگ دوڑ کرتا ہے، اپنے بچے کو، اپنے بیٹے کو میٹرک، ایف ایس سی، پی ایچ ڈی، ڈاکٹر، پروفیسر، انجینئر سب کچھ بنانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، بناؤ گے ضرور، لیکن وہ دنیا کا فن ہے، وہ دنیا کمانے کا فن ہے، وہ روزگار ہے، وہ علم دنیا کا علم ہے۔ اصل علم وہ قرآن و سنت میں ہے، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، وہ قرآن مجید ہے، وہ علم، یہ وہ علم ہے جو رب کی پہچان کرواتا ہے، جو آپ رسول اللہ کی سنت کا طریقہ بتاتا ہے، یہ وہ علم ہے۔ جو صحیح علم ہے، اسلام والا علم ہے، وہ قرآن و سنت میں ہے۔ تو عزیزان گرامی، ہم ضرور کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ دنیا کے علم کے ساتھ دین کا علم بھی سیکھیں، اپنے بچوں کو بھی، اپنی بیٹیوں کو بھی، اپنی بہنوں کو بھی، اپنے رشتہ داروں میں بھی یہ دین کا علم جو ہے، دین اسلام کا علم جو ہے، وہ اہم علم ہے۔ آج ہم ہزاروں روپے فیس بھر رہے ہیں بچوں کی انگلش میڈیم میں، بہت بڑی بھی یونیورسٹیوں میں لاکھ لاکھ 2-2 لاکھ روپے فیس بھر رہے ہیں، لیکن اللہ کے دین کے لیے، آپ رسول اللہ کی محبت کے اندر کسی بچے کو حفظ کروانا ہو، کوئی عالم بنوانا ہو، ہم غور و فکر ہی نہیں کرتے۔ وہ بچے آتے ہیں جو معذور ہیں، وہ آتے ہیں جو نابینا ہیں، وہ اسلام کی طرف، وہ ہمیں اسلام کے لیے وہ افراد چاہیے تو دانشور ہوں، وہ عقل مند ہوں، جو گریجویٹ ہوں، وہ ایکٹیو ہوں، بہادر ہوں، قداور ہوں۔ اسلام سے یہ دور کر رکھے ہیں بچے۔ دنیا کے لیے ان انسانوں کو تیار کیا جا رہا ہے، وہ صرف دنیا ہی دنیا ہے، آخرت کے لیے، اسلام کے لیے کوئی تگ و دو ہی نہیں ہے۔ آج ہماری یہ سوچ ہے عزیزان گرامی، اس سوچ کو بدلیے تاکہ ہم آخرت میں اپنا کچھ بنا سکیں، ہم جنت کو حاصل کر سکیں۔ تو جنت کوئی آسان بات نہیں ہے کہ جنت آسانی سے مل جائے گی، کہ کلمہ پڑھ لیں گے تو ہم اپنی ساری زندگی اپنی مرضی سے گزار دیں، اور موت آئے تو کلمہ تو ہم نے پڑھ لیا ہے، لیکن ہم اس قرآن مجید، قرآن حمید سے محروم رہ گئے۔ ہم نے اپنی زندگی میں قرآن کو پڑھا ہی نہیں ہے۔ کلمہ گو ہم ضرور ہیں، لیکن ہم نے اس قرآن مجید کو زندگی میں پڑھا ہی نہیں ہے، اس کا معنی مفہوم کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہا ہے روز قیامت والے دن، جنہوں نے اس کتاب کو، قرآن مجید کو پڑھا نہیں ہے، پہلی بات تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس نے میری کتاب کو پڑھا نہیں، میں اس کو اندھا اٹھاؤں گا۔ تو جس نے پڑھ لیا ہے تو وہ اس کے ذمہ ہے کہ وہ آگے کنورٹ کرے، تبلیغ کرے، دعوت دے، اور جس نے نہیں پڑھا وہ غور و فکر کرے کہ اپنی ساری زندگی میں 70-80 سالہ کے اندر ایک مرتبہ تو قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھے کہ کیا یہ کتاب ہمیں مسلمان کہتی ہے، یہ کتاب ہمیں مسلمان کہتی ہے۔ ہمارے تو مسلمان پاکستان کے اندر تربیت ہی نہیں ہے کہ اس کتاب کو ترجمے کے ساتھ پڑھا جائے، اور جو لوگ پڑھے نہیں ہیں تو انہیں بتایا جائے کہ اس کتاب کو پڑھو گے تو روز قیامت والے دن جب اٹھاؤ گے تو تمہیں نظر آئے گا۔ اگر ہم اس کتاب سے محروم ہیں، ہم دور ہیں، اگر ہم نہیں پڑھیں گے تو ہمیں نظر ہی نہیں آئے گا۔ ہم کہیں گے اللہ ہم تو دنیا میں دیکھتے تھے، ہمیں تو نظر آتا تھا، آج کیا ہو گیا، ہمیں نظر آنا ہی بند ہو گیا۔ تو پھر یہ کتاب ہی گواہی دے گی نا، تو اس کتاب سے تم دور رہے، کتاب پڑھی نہیں۔ تو عزیزان گرامی، ابھی بھی وقت ہے کہ ہم اس کتاب کو پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ میں آیت نمبر 85 تقریباً ہے 84،
افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا وما اللہ ویوم القیامۃ یردون الی شد العذاب وما اللہ بغافل عما تعملون۔ افتؤمنون ببعض الکتاب، یعنی کہ تم کتاب کے کچھ حصے کو مانتے ہو، کچھ کو چھوڑ دیتے ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کنہیں کہہ رہا ہے؟ ایمان والوں کو ہی کہہ رہا ہے نا، جو مسلمان ہیں انہیں ہی کہہ رہا ہے کہ تم کتاب الہی کو کچھ کو حصے کو مان لیتے ہو اور کچھ کو چھوڑ دیتے ہو۔ تم میں سے شخص کوئی ایسا کرے گا، کوئی ایسا تم میں سے شخص کرے گا تو اس کے لیے کیا ہے کہ دنیا کے اندر بہت بڑی رسوائی ہے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى شَدِّ الْعَذَابِ، اور روز قیامت والے دن شدید عذاب میں ڈال دیا جائے گا۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، کہ جو تم کرتوت کر رہے ہو اللہ غافل نہیں ہے، اللہ کے علم میں ہے۔ جو ہم کام کر رہے ہیں، جو عمل کر رہے ہیں، وہ اللہ ہمارے عمل سے غافل نہیں ہے، اس کے علم میں ہے۔ تو عزیزان گرامی، اس آیت سے ہم اپنا موازنہ کریں، محاسبہ کر لیں کہ کیا ہمارے اندر یہ بات شامل ہے کہ ہم اللہ کے دین کو کچھ کو مان رہے ہیں، کتاب الہی کو، اور کچھ کو چھوڑ رہے ہیں۔ اس کو ہم نے درست کرنا ہے۔ اگر ہم یہ طریقہ اپنا رہے ہیں تو دنیا کے اندر ہی رسوائی ہے ہماری۔ اللہ نے قرآن میں درج کر دی ہے وہ بات کہ ہم کتاب الہی کے کچھ احکامات کو مان لیتے ہیں اور کچھ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اس شخص کے لیے کیا ہے؟ دنیا میں ہی رسوائی ہے، اور روز قیامت والے دن شدید جہنم کی آگ کے اندر جلا دیا جائے گا۔ اور جو ہم عمل کر رہے ہیں اللہ خوب جانتا ہے، اللہ کے علم میں ہے۔ جو ہمارے سینوں میں ایمان بنا ہوا ہے، جو ہم اپنے قول و فعل و عمل سے کر رہے ہیں، اللہ باخبر ہے، اللہ علم رکھ رہا ہے۔ کیوں نہ عزیزان گرامی ہم اپنے ایمان کو درست کر لیں، درست کرنے کے بعد پھر اپنی نماز عبادت کے اندر جب ہم کھڑے ہوں اللہ سے یہ امید رکھیں کہ اللہ ہماری عبادت کو قبول کرے، اور انشاءاللہ تبھی عبادت قبول ہوگی جب اللہ کے ساتھ شرک نہیں ہوگا، جب ہمارا ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خاتم النبیین والا ہوگا، ہمارے اندر سوچ و فکر نہیں ہوگی کہ اس کے بعد کوئی نیا رسول آ جائے گا یا پرانا رسول آ جائے گا، کیونکہ کتاب میں درج ہو گیا کہ خاتم النبیین اس کے بعد کسی رسول نے نہیں آنا۔ پھر ہم نماز کی طرف آ جائیں۔ تو نمازیوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے سورۃ مدثر کے اندر فرمایا ہے، بہت ہی زبردست الفاظ ہیں، کیوں نہ ہم اپنی نماز کو درست کریں، اپنی مسجدوں کو آباد کریں۔ اذان ہو حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف، لیکن ہم سنتے ہیں پھر دوسرے کان سے ہم نکال دیتے ہیں، اچھا یار چلو میں آ رہا ہوں، وہ نماز ہماری نکل جاتی۔ یہ صرف 10 منٹ نکالنے کے لیے نماز سے ہماری جنت تیار ہو جائے گی۔ کیوں نہ ہم اپنا زندگی کا سفر جو ہے اس ٹریک پہ لے آئیں، آپ رسول اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جو ہے اس پہ ہم اپنا لیں۔ تو نماز فرض ہے، نماز ادا نہیں کریں گے تو ہم جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ سورۃ مدثر میں فی جنت یتساءلون، جنتی پوچھیں گے عن المجرمین، کن سے؟ مجرموں سے، ما سلککم فی سقر، کہ تم یہاں پر جہنم میں کیسے آئے؟ تو عزیزان گرامی اب آپ خود سوچیں یہ کنہیں کہا جا رہا ہے؟ وہ کلمہ گوئی ہے نا مسلمان، جو نماز سے غافل ہے، جو مسجدوں میں آ کر نماز ہی نہیں پڑھتے، نہ گھر میں نہیں پڑھتے نماز سے ہی غافل ہیں۔ تو نماز ایک بہت بڑا رکن ہے عبادت کا، اگر ہم اس سے دور ہوں گے تو جنت میں کیسے داخل ہوں گے؟ تو عزیزان گرامی جنتی پوچھ رہے ہیں فی جنت یتساءلون عن المجرمین، مجرموں سے، ما سلککم فی سقر، کہ تم جہنم میں کیسے آئے؟ انہوں نے کہا قالو انہوں نے کہا ولم نک نطعم المسکین،
فویل للمصلین، کہ کیا کرتے تھے وہ؟ نماز ہی نہیں پڑھتے تھے، یتیم کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، وَكُنَّا نُخَاضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور حق کے خلاف جو ہے نا باتیں کرتے تھے، باطل لوگوں کے ساتھ، جھوٹے لوگوں کے ساتھ مل کر حق کے خلاف باتیں کرتے تھے۔ اور آج ہمارا مسلمان جو ہے وہ اس ٹریک پہ چل رہا ہے، کیوں نہ ہم اپنا محاسبہ کر لیں، چیک کر لیں۔ تو عزیزان گرامی، یہ سورۃ مدثر کی 40، 42، 43، 44، 45 آیت نمبر ہے، اس کو آپ غور و فکر سے پڑھیں گے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کتاب میں اللہ تعالیٰ نمازیوں کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے جو بے نمازی ہیں۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، ان بے نمازیوں کے لیے تباہی ہے جو غافل ہیں اس نماز سے۔ تو عزیزان گرامی، کیوں نہ ہم مسجدیں اللہ کی عبادت کے لیے ہیں، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اس میں صرف اللہ ہی کو پکارا جائے، ایک اللہ وحدہ لا شریک کو، اس کے علاوہ کسی اور کو ہم پکار نہیں سکتے۔ تو عزیزان گرامی، تو عبادت جو ہے وہ اپنے آپ کو بے بس ظاہر کرنا، اللہ کے آگے، اللہ کے آگے اپنے آپ کو بے بس ظاہر کرنا۔ رکوع ہے، سجود ہے، اس میں کتنی دیر لگتی ہے؟ 5-10 منٹ، اس کے لیے بھی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان لوگوں کے لیے فتویٰ دے دیا ہے، آرڈر جاری ہو گیا ہے جنہوں نے نماز نہیں پڑھی۔ تو انشاءاللہ ہم اپنی نماز باقاعدگی سے ادا کریں گے۔ تو یہ میں آخری آیت ہے، یہ پڑھ کر اپنا جو ہے بیان کو ختم کرتا ہوں۔ پارہ نمبر 26 میں اللہ کے رسول کو کہا جا رہا ہے، قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں فرما دیجئے کہ میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں، میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں، اس سے پہلے بھی رسول آئے ہیں، اور مجھے نہیں معلوم کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا، اور یہ بھی نہیں معلوم کہ تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ ان نتبع الا ما یوحیٰ الیہ، کہ جو میرے پہ وحی کیا جاتا ہے، جو میری طرف بھیجا جاتا ہے پیغام، میں اسی کی اتباع کرتا ہوں، اور میں صرف خبردار کرنے والا ہوں، ڈرانے والا ہوں۔ عزیزان گرامی، 26ویں پارے کی آیت نمبر 8 ہے یہ آیت اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ جن لوگوں نے اپنے ایمان کو بنا رکھا ہے کہ اللہ کا رسول سفارش کروا لے گا، اللہ کا رسول روز قیامت والے دن ہماری بخشش کروا لے گا، قرآن میں یہ بات درج ہے، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اللہ وحی کے ذریعے آپ رسول اللہ کو کہہ رہے ہیں کہ کل، انہیں کہہ، کل ما کن بدعا من الرسل وما ادری ما یفعل بی ولا بکم ان نتبع الا ما یوحیٰ الیہ، انہیں کہہ دے کہ میں نیا رسول نہیں ہوں، میں نرالا رسول نہیں ہوں، اس سے پہلے جو رسول آئے ہیں ان جیسا ہی رسول ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا، اور مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ میری طرف جو وحی کیا جاتا ہے نا، میں اسی کی اتباع کرتا ہوں۔ آپ رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو مجھ پہ وحی کیا جاتا ہے میں اسی کی اتباع کرتا ہوں، میں اپنی خواہش نفس سے نہیں بات کرتا، اپنی طرف سے کوئی بات شامل نہیں کرتا، میرے پہ جو وحی کیا جاتا ہے میں اسی کی اتباع کرتا ہوں، اور میں تو صرف خبردار کرنے والا ہوں تمہیں، الا نذیر مبین، ڈرانے والا ہوں، مبین واضح طور پر ہر بات کو کھول کھول کر بتانے والا ہوں۔ تو عزیزان گرامی، اس بات سے اپنے ایمان کو درست کر لیں کہ ہر ایک انسان نے فردن فردن پیش ہونا ہے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ سے ملاقات کا ایک دن ہے روز قیامت والے دن، ہم نے اللہ تعالیٰ کے ہاں فردن فردن پیش ہونا ہے، اور تمام انبیاء کرام کو روز قیامت والے دن اللہ تعالیٰ 18-19 پیغمبروں کا نام آتا ہے قرآن مجید میں کہ روز قیامت والے دن ان کو اکٹھا کر کے ان سے پوچھا جائے گا، بتاؤ تمہاری قوم نے کیا کہا۔ تو آپ رسول اللہ فرمائیں گے
وقال رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. تو آپ رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ، اے میرے رب، یہ میری قوم تھی جس نے اس قرآن کو چھوڑ دیا، بیکار سمجھا، ردی سمجھا. تو عزیزان گرامی، ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے کہ اس قرآن مجید کا مطالعہ کر لیں، ہم اپنے ایمان کو درست کر لیں، پھر ہم عبادت کریں، مسجدوں میں نماز پڑھیں، پھر ہمیں کچھ کریڈٹ بھی تو ملے نا. ہم کچھ محنت کر رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں وہ خالص تو کر کے پیش کر دیں. ملاوٹ والا دین جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے. اسلام میں داخل ہونا ہے کہ پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. وہ شیطان کی پیروی نہ کرنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. تو عزیزان گرامی، یہ پیکیج ڈیل جو ہے اسلام والی، یہ پیکیج ڈیل پوری ہے، پورا پیکیج ہے. یہ آپ کو پیکیج لینا پڑے گا. اس میں ایسے ہی نہیں ہے کہ کچھ کو مان لیں اور کچھ کو چھوڑ دیں، ایسا نہیں ہے عزیزان گرامی. پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونا پڑے گا، اپنے قول سے، اپنے فعل سے، اپنے عمل سے. اس کو درست کرنا پڑے گا. کتاب الہی جو کہ قرآن مجید آ چکا ہے، اس کو اپنے سینے سے لگانا پڑے گا. اس کے ایک ایک لفظ، ایک ایک آیت پہ غور و فکر کرنا پڑے گا، ایمان بنانا پڑے گا. پھر ہم مسلمان ہوں گے. مسلمان ہونے کے بعد مومن کی صفت میں آئیں گے تو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا ہوا ہے. کلمہ پڑھ کر ہم مسلمان ہوتے ہیں. مسلمان ہونے کے بعد جو قوانین اللہ تعالیٰ نے لاگو کیے ہیں مومن ہونے کی صفت میں، جب ہم اس میں شامل ہو جائیں گے، عبادت کے اندر صلاۃ کے بعد پھر رات کو قیام اللیل، تہجد، اشراق، پھر مومن کی صفت کے اندر ہم آ جائیں گے. آج ہمارا مسلمان اس چیز سے غافل ہے. ہمیں غور و فکر کرنی چاہیے. عزیزان گرامی، میں اپنی بات کو یہیں پر کلوز کرتا ہوں. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. ارسل رسوله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد من يعطي ما فإنه ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ان اللہ یامر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. فاذکروا اللہ یذکرکم ولذکر اللہ تعالی اعلی وعز وجل واتم واکبر. صفحہ درست فرما.